جواب کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب۔ بعض متعصب عنید لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ تحقیقی جواب کو سننا گوارا نہیں کرتے، بلکہ اس کو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے اور اس پر پھپتیاں کستے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر الزامی جواب سے چپ کروایا جائے۔ اب مرزا یہ تو کہتا ہے کہ میرا کوئی بزرگ نہیں، لیکن کم از کم اپنے سامنے جو کتابیں رکھی ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، کہتا ہے میرے تو بزرگ یہ ہیں جو سامنے میرے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اب میں مرزا کو الزامی جواب دینے لگا ہوں۔ اب مرزا میں اگر ہمت ہے تو اس کا جواب دے، یا تو یہ ہے کہ جو میں جواب دینے لگا ہوں کشف المحجوب کی عبارت کے حوالے سے جو جواب میں دینے لگا ہوں، یا تو اس کو گستاخی رسول ڈکلیئر کرے اور کہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس گستاخی کو ذکر کیا اور امام مسلم گستاخ رسول ہے، یا پھر کم از کم اپنی زبان جو ہے وہ کشف المحجوب کے بارے میں بند رکھے۔ وہ روایت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں امام مسلم روایت لے کے آئے ہیں 3407، 3408 اور 3409 نمبر 3 روایت اوپر تلے لے کے آئے۔ اس باب کا عنوان امام نووی نے یہ قائم کیا ہے کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو پسند آ جائے تو اب پھر گھر میں آ کے اپنی بیوی سے صحبت کرے۔ اس روایت، اس جو عنوان ہے، اس کے تحت یہ تینوں روایت موجود ہیں، اور وہ تینوں روایت کیا ہیں؟ اس کا مضمون اور خلاصہ یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث اس روایت کے راوی ہیں جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب صحیح مسلم کی اس روایت کو اور کشف المحجوب میں بیان کردہ روایت کو، دونوں کو آپ کمپیریزن کریں، تقابل کر کے دیکھیں کہ مرزا کی ڈاکٹرائن کے مطابق گستاخی کس میں زیادہ ہے اور اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مرزا کے بقول دعوے کے مطابق گستاخی ہے وہ کس میں زیادہ نکلتی ہیں۔ وہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عورت پر نظر پڑ گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لے کے آئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ سے صحبت فرمائی اور پھر اپنے اصحاب کی طرف نکل گئے اور اپنے اصحاب سے جا کے فرمایا کہ جب تمہاری کسی باہر عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ تم میں سے کسی کو پسند آ جائے، اس کو بھلی لگے، اچھی لگے، اس کو بھا جائے۔ اب اسلام 360 کا ترجمہ نکال کے دیکھیں انہی روایات کا، اس کو بھا جائے تو اپنی بیوی سے آ کے صحبت کرے، اس کے دل سے خیال نکل جائے گا۔ اب یہ روایت جو ہے امام مسلم لے کے 3 طرق اس کے لے کے صحیح مسلم میں، اور السنن الکبریٰ للبہقی، امام بہقی کی کتاب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 90 پر امام بہقی نے عنوان کا قائم کیا۔ عنوان لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ باب ما یفعل اذا رآ من اجنبیۃ ما یعجبہ، جب کسی اجنبیہ کو کوئی شخص دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو اب وہ کیا کرے، اور اسی روایت کو لے کے ہے کہ اب وہ کیا کرے کہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تو اس کے دل سے خیال نکل جائے گا۔ اب یہ واقعہ جو امام مسلم نے بھی بیان کیا، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اجنبیہ عورت پر نظر پڑی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں آ کے سیدہ زینب کے ساتھ صحبت فرمائی اور پھر اپنے اصحاب کو فرمایا کہ جب کسی کی اجنبیہ عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اس کو پسند آ جائے، اچھی لگے، تو اب اپنی بیوی سے صحبت کر لے، دل سے خیال نکل جائے گا۔ اب مرزا کے دعوے کے مطابق یہ بات کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی اجنبیہ پہ نظر پڑ گئی، یہ گستاخی ہے، اس طرح کہنا توہین ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اور جن کتابوں میں یہ بات لکھی ہے ان کو آگ لگا دو چوراہے میں رکھ کے، کشف المحجوب کو جلا دو چوراہے میں رکھ کے۔ تو اب میں مرزا صاحب سے کہتا ہوں کہ ذرا ہمت کریں، یہی بات کشف المحجوب کے بارے میں جو آپ نے کی ہے وہ صحیح مسلم کے بارے میں کر کے دکھائیں۔ اگر ہمت ہے، اگر آپ بابی نہیں ہیں، علمی کتابی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو جو کتابیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کتابوں میں کشف المحجوب میں جو روایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے زیادہ آپ کے بقول، آپ کے دعوے کے مطابق زیادہ خطرناک روایت جو ہے وہ صحیح مسلم میں اس کے 3 طرق موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کشف المحجوب پتہ نہیں وہ علی بن عثمان حجویری نے لکھی کہ نہیں لکھی، آپ کے بقول اگر لکھی ہے تو صحیح مسلم کے بارے میں تو مرزا صاحب آپ کا نظریہ ہے نا کہ یہ امام مسلم نے لکھی ہے، اور پھر یہ صحیح کتاب ہے، اس میں صحیح احادیث کو جمع کیا گیا ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، موضوع من گڑت بھی نہیں ہے، تو یہ صحیح روایتیں آپ کے دعوے کے مطابق 3 طرق اس کے، اور السنن الکبریٰ بہقی میں بھی جو عنوان امام بہقی لے کے ہیں اس عنوان کو دیکھیں۔
اور یہ واقعہ بھی پردہ فرض ہونے کے بعد کا لکھا گیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں جب آئیں تو پردہ اس وقت فرض ہوا، اس سے پہلے حجاب فرض نہیں ہوا تھا۔ کشف المحجوب میں جو روایت ہے نا اجنبیہ پہ نظر پڑنے کی، وہ تو پردہ فرض ہونے سے پہلے کی ہے اور یہ پردہ فرض ہونے کے بعد کی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ آپ کے دعوے کے مطابق گستاخی صحیح مسلم میں زیادہ خطرناک ہے یا کہ کشف المحجوب میں زیادہ خطرناک ہے؟ اگر آپ علمی کتابی اور بابی نہیں ہیں تو پھر وہی فتویٰ صادر کریں صحیح مسلم کے بارے میں۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں کے سامنے اس طرح کی عوام کے سامنے ان کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ یہ مجبوراً الزامی طور پہ اس طرح کے لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے جو بڑا بڑا منہ کھول کے صوفیہ اور اولیاء اللہ اور اسلام کے خادمین پر اپنی زبانیں کھولتے ہیں، ان کا منہ بند کروانے کے لیے یہ چیزیں پھر الزاماً جو ہے وہ مجبوراً پیش کرنی پڑتی ہیں۔ اب کشف المحجوب پر سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر پر آج تک جتنے اہل سنت کا نام لینے والے فرقے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل سنت و جماعت بریلوی، تمام مکاتب فکر کا سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ کی ولایت پر اتفاق ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی کتاب کشف المحجوب کے باقاعدہ دیوبندیوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ہے، ترجمہ دیوبندیوں کا ہے، مولوی عبدالرؤف فاروقی دیوبندی ہے، اس نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں سیرت ثنائی ہے، غیر مقلد وہابی مولوی عبدالمجید خان سدروی، اس نے تو باقاعدہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کا اس طرح اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ خواجہ علی حجویری المعروف گنج بخش ایسے بزرگان دین و ملت، شرک و بدعت کے استحصال اور کفر و الحاد کی تردید کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ مولوی ابراہیم سیالکوٹی کی کتاب ہے تفسیر سورہ کہف، تفسیر سورہ کہف کے صفحہ نمبر 55 پر سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی بڑی تعریف کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب سراج منیرہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 29 پر سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی نے تعریفیں کی ہیں۔ تو یہ آج تک ان علماء پر، ان صوفیاء پر، ان بزرگوں پر کسی نے زبان کیوں نہیں کھولی؟ کیونکہ یہ مسلمہ شخصیات ہیں۔ اور باقی رہی بات روایات کی، تو جو روایات آپ کہتے ہیں یہ گستاخی ہے اور یہ اہانت رسول ہے، تو پھر وہی قاعدہ آپ صحیح مسلم کے بارے میں اور وہی اصول اور فتویٰ صحیح مسلم کے بارے میں ذرا ہمت ہے تو دے کے دکھائیں۔